اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر لحکم ربک، آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے۔ صبر کا معنی ہے روکنا۔ مختلف حالات کی وجہ سے انسان کے اندر مختلف جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے موقع پر جو منفی قسم کے جذبات ہیں ان پر قابو پا لینے کا نام صبر ہے۔ اگر کسی وقت غصہ آ جائے اور غصے کے وقت یہ مد نظر رکھنا کہ یہ غصہ جائز طریقے سے نکالا جا رہا ہے یا غلط یا ناجائز طریقے سے نکالا جا رہا ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے نکالا جا رہا ہے تو پھر اس پر قابو پانا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ کیفیت آپ کی بھی ہوتی تھی، لیکن اس کو جلال کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کی خلاف ورزی دیکھتے تو آپ کو جلال آتا۔ تو صبر جس میں نہیں ہوتا وہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ صبح کو جو اٹھنا ہے اس میں بھی صبر کی ایک کیفیت کار فرما ہے۔ نفس تو کہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر اور آرام کرنا چاہیے، نیند پوری کر لینی چاہیے، ابھی نہیں۔ تو جو بندہ نماز کے لیے اس نفس کی فرمائش کو رد کر دیتا ہے اور نماز کے لیے آ جاتا ہے، اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک صبر کی ایک کیفیت ہے۔ تو نفس جب بندے کو گناہ پر ابھارتا ہے تو اس وقت اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں تو ایک انتقام کا جذبہ بندے کے اندر بھڑکتا ہے، انتقام کی آگ بھڑکتی ہے، اس وقت بھی اپنے آپ کو روک لینا تو یہ بھی بہت بڑا صبر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کی ذات میں صبر انتہا درجے کا صبر تھا۔ آپ تو بہت بڑے صابر تھے، بڑی بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اس کائنات میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں جو آپ کو حکم دے رہا ہے، کفار ستاتے بھی تھے اور پھر عذاب بھی مانگتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ یعنی آپ کا سچا ہونا جو ہے نا وہ اس پر موقوف رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ اگر عذاب آ گیا تو سمجھ لیں گے کہ سچے۔ تو یہ آپ کے لیے یہ بات بھی بڑی تکلیف دہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرمانے کے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی باتوں پر صبر فرمائیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فامنا پس انکا آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بِأَعْيُنِنَا ہماری دونوں آنکھوں کے سامنے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی محبت کا اظہار اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ محبوب میری دونوں آنکھیں آپ پر لگی ہوئی، انکا بِأَعْيُنِنَا
آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، آپ ہماری حفاظت میں ہیں ہر وقت، ہماری دونوں آنکھیں آپ پر جمی ہوئی ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ کامیابی کے گور ہیں۔ وَسَبِّحْ تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ والحمد للہ۔ آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اس میں بڑی طاقت ہے۔ یہ جو تسبیح ہے نا، دیکھو نا کس موقع پر اللہ پاک یہ تسبیح کرنے کو فرما رہا ہے، جب ہر طرف سے دشمنی، مخالفت، دشمنوں کے واری وار تھے، تو اس میں کامیابی کا جو راز اللہ پاک بتا رہے ہیں اپنے حبیب کو، پہلے نمبر پہ فرمایا کہ محبوب آپ نے صبر کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ اور پھر تسبیح و تحلیل یہ اللہ کے ساتھ ایک بہترین رابطہ ہے، اس سے بندے کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور بندے کی اندر کی دنیا بھی آباد رہتی ہے، دل کی دنیا بھی آباد رہتی ہے، بندے کا دل جو ہے اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجئے، حین تقوم، جب آپ اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اٹھنے سے مراد صبح کا اٹھنا بھی ہے اور ہر مجلس سے اٹھنا بھی ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے یہ روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، من جالس فی مجلس ما وکثر فیہ لفظہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور خوب گپیں لگائی ہیں، لیکن اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے سبحانک اللہم، جو میں نے ابھی پڑھی حدیث پاک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں جو گناہ اس سے ہوئے ہیں وہ بخش دیتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے، یہ میرا خیال ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خطا سے بچ کر مجلس ساری گزار دیں، کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کا گلہ، کسی نہ کسی کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے جو گناہ ہوتا ہے، تو یہ الفاظ کہنے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر رات کو سوئے انسان کی آنکھ کھل جائے تو یہ الفاظ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ بھی ہیں، والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ الفاظ بھی پڑھ لے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کہنے کے بعد جو دعا بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اللہ اکبر، اور رات کے کسی حصہ میں بھی یہ تسبیح بیان کیجیے، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رات جب جاری ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، یہ وقت جب رات جاری ہوتی، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرنا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا کام ہے۔ اب وہی وقت ہے جس کا یہ ذکر ہے۔ آگے تفصیل لکھی ہوئی ہے، فرمایا مفسرین نے کہ اس سے صبح کی نماز بھی ہے، صبح کی سنتیں اس میں آتی ہیں، صبح کے یہ فرض آتی ہیں، اور اس کے بعد جو تسبیح و تلیل ہوتی ہے، الحمدللہ یہ بہترین تسبیح و تلیل ہو رہی ہے۔ اللہ کا کلام جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یہ بہترین عمل ہے۔ ہر قسم کی تسبیحات سے، ہر قسم کی، کیونکہ یہاں قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ مفہوم بیان ہو رہا ہے اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہترین عمل ہے۔ تو یہی ہے کہ جب رات جا رہی ہو، ستارے ڈوب رہے ہوں، تو اس وقت بھی تسبیح و تحلیل کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تو یہ وہی تسبیح ہو رہی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔